السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ دوستو، اگر آپ سننا چاہتے ہیں اسی طرح سچی اور سبق آموز کہانی تو زنین وائس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میرا نام ناز تھا، مگر سب لوگ مجھے مسز رضوان کے نام سے جانتے تھے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میرے 2 بچے تھے، جبکہ میرا شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ دوسرے شادی شدہ جوڑوں کی نسبت ہم دونوں میں لڑائی بہت کم ہوتی تھی اور میں اس کا کریڈٹ اپنے شوہر کو دیتی تھی، مگر میرے گھر والے حتیٰ کہ سسرال والے بھی اس بات کا کریڈٹ مجھے دیتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس کے پیچھے میری نرم دلی اور محبت کا ہاتھ تھا۔ اور کسی حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ میں شوہر کے معاملے میں ایسی ہی تھی، میں ہر معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ شاید میری محبت تھی کہ میں ان کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ میرا شوہر مزاجاً کم گو تھا، مطلب کی بات کرتا اور زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ میں بھی اسے اس معاملے میں بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ اسے میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میرے بچے ابھی چھوٹے تھے اور خود ہی اسکول کی تیاری نہیں کر سکتے تھے۔ بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کی چیزیں رات کو ہی سیٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ میں جب رات کو فری ہو جاتی تب اس کے جوتے پالش کر کے رکھ دیتی، اس کی صبح پہننے والی شرٹ رات کو ہی استری کر کے الماری میں رکھ دیتی، اس کے موزے، گھڑی، کار کی چابی اور والیٹ وغیرہ سب ٹیبل پر رکھ دیتی تاکہ صبح ہمیں تلاش میں آسانی رہے۔ میں صبح ناشتے میں مصروف ہوتی، لیکن میری ساری توجہ شوہر کی طرف ہوتی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جائے۔ اگر میں غلطی سے کوئی چیز بھول جاؤں تو وہ باقی مردوں کی طرح بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ہر چیز صحیح جگہ پر رہے۔ میری بھابھی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ عورت کی غلطیاں اور کوتاہیاں زیادہ تر اندر رکھ لیتے ہیں اور پھر کسی مناسب موقع پر باہر نکال دیتے ہیں۔ روز غصہ کرنے اور ڈانٹنے والے شوہر اچھے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اور میں اپنی بھابھی کی یہ بات سن کر ہنس پڑتی۔ میرا بھائی بہت غصے والا تھا، وہ بھابھی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا۔ میں اور امی اسے سمجھاتے بھی تھے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت کا خیال کیا کرو۔ وہ باز نہ آتا تھا، لیکن بھابھی کو قسمت سے میرے بھائی جیسا غصیل شوہر مل گیا۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، کم از کم کسی کے سامنے میری بے عزتی تو نہیں کرتا۔ ہاں، 1-2 سال بعد اسے غصہ ضرور آتا ہے، لیکن میں خاموش ہو جاتی ہوں اور وہ بھی 2-3 دن کی خاموشی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دفتر سے واپسی پر آتا تو دوستوں کی طرف نکل جاتا اور میں اس دوران ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میری بھابھی اس موقع پر کہتی کہ ذرا اپنے شوہر کا خیال رکھو، یہ وقت تو تم دونوں کا ہوتا ہے، وہ دوستوں کے پاس کیا کرنے جاتا ہے۔ میں اس موقع پر بھی ہنستی، ارے بھائی، شوہر کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے دفتر کی باتیں شیئر کرتا ہے، اب ہر بار تو بیوی کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اور میری بھابھی اپنا ماتھا پیٹ کر کہتی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو صرف تمہیں دعا ہی دے سکتی ہوں، جیسا تم سوچتی ہو ویسا ہی ہو۔ اسے میری بہت فکر رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے شوہر کی یہ خاموشی بے سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی طوفان چھپا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا میری بھابھی کو ڈر تھا۔ اس دن میں فارغ تھی تو سوچا کیوں نہ تھوڑی سی شاپنگ کر لوں۔ موسم بدل رہا تھا تو اس لیے سوچا کہ آج ہی جا کر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کچھ نئے کپڑے خرید لوں۔ اس وقت میں ایک شاپنگ سینٹر میں اپنے شوہر کے لیے خریداری کر رہی تھی کہ اچانک ایک شرٹ پر میری نظر ٹھہر گئی۔ یہ میرے شوہر کا فیورٹ کلر تھا۔ میں نے سوچا کہ شوہر کے لیے یہی خرید لیتی ہوں، اسے تو اپنے لیے شاپنگ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، میں جو بھی خرید کر لے آتی وہ پہن لیتا تھا۔ لیکن میں ابھی اس شرٹ کو ہینگر سے اتارنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکی نے اس شرٹ کو مجھ سے پہلے اتار لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، یہ میرے شوہر کا فیورٹ کلر ہے، اس لیے یہ شرٹ میں خرید رہی ہوں۔ ہماری بحث سن کر پاس کھڑی لڑکی نے کہا، ہمارے پاس اس کلر میں ایک اور شرٹ بھی ہے، آپ پلیز وہ خرید لیں۔
اس نے یہ بات مجھ سے کہی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ پھر 1 مہینے بعد میرے شوہر کی سالگرہ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک اچھا سا گفٹ خرید لیتی ہوں۔ جس دن اس کی سالگرہ ہوگی میں گھر میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لوں گی، جس میں ہم اور ہمارے بچے ہی ہوں گے، کیونکہ اسے زیادہ ہنگامہ پسند نہیں تھا۔ اس لیے میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے اس کے لیے گفٹ لینے گئی۔ یہ اتفاق تھا کہ شاپنگ سینٹر میں وہی لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس لڑکی نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی میرے شوہر کی سالگرہ بھی اسی دن ہوتی ہے، اس لیے میں اس کے لیے گفٹ خریدنے آئی ہوں۔ میں یہ سن کر ہنسنے لگی۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ اس روز بھی ہم دونوں نے ایک جیسا تحفہ خریدا، کیونکہ اس کے شوہر کو بھی پرفیومز پسند تھے۔ گفٹ خریدنے کے دوران ہماری اچھی سلام دعا ہو گئی۔ وہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی، اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ 2 مہینے بعد میری شادی کی سالگرہ ہے۔ اگر مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ضرور آؤں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور کہا، شکر ہے ہماری شادی کی سالگرہ ایک دن نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اور چیزیں خریدی اور وہ مجھے بتا رہی کہ اسے بھی اپنے بچوں کی بہت خواہش ہے، لیکن اس کا شوہر ابھی بچے نہیں چاہتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ جب ہم نے خریداری مکمل کر لی تو میں نے اس سے ڈریس لے لیا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور وہ لڑکی مجھے وقفے وقفے سے یاد آتی رہی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن اس کی شادی کی سالگرہ تھی، اس سے 2 دن پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اسے ایک دفتری کام کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ اگرچہ وہ گھومنے پھرنے کا اتنا شوقین نہیں تھا، مگر دفتری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا جاتا۔ 2 سال پہلے تو وہ پورے 2 ہفتوں کے لیے شہر سے باہر تھا۔ میں نے شوہر کا بیگ تیار کیا اور وہ اسی دن دوسرے شہر روانہ ہو گیا۔ میں ان دنوں سخت بور ہو رہی تھی، اس لیے مجھے وہ لڑکی یاد آئی تو میں نے اس کے گھر جانے کا سوچ لیا۔ اگرچہ میرا اس لڑکی کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد یہ پلان جھٹپٹ بنا۔ میں نے بچوں کو اپنی امی کے گھر چھوڑا اور اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو زیادہ شور شرابہ پسند نہیں، اس لیے ہم نے بہت کم لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی کہ اس نے مجھے ایسے ہی دعوت دی ہوگی، تو میں تو سچ میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اس سے معذرت کی، لیکن وہ مجھے زبردستی گھر کے اندر لے آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اپنا نام زویا بتایا۔ وہ تیار ہو رہی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی، جہاں ہر جگہ اس کی شادی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں پر میری نظر پڑتے ہی میں ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ میرا ہی شوہر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہ میرا شوہر رضوان ہے۔ دراصل وہ اس وقت بیکری سے کیک لینے گیا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے تو میں آپ کو اس سے ملواتی ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ آخر اس کی کیا مجبوری تھی جو اس نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی؟ میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے زویا سے معذرت کی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ میں یہاں اس کے بیڈ روم میں کچھ دیر آرام کر لوں، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں رضوان کے آنے سے پہلے ہی جانا چاہتی تھی، لیکن میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ وہ کیک لے کر گھر آیا تو زویا زویا کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضوان میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اصل بات بتا سکتا تھا۔ میں گھر آ کے رونے لگی۔ پھر وہ شام کو گھر آیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ خود ہی کہنے لگا، میں دراصل اس زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، تم نے کبھی مجھ سے کوئی لڑائی نہیں کی۔ میں جیسا تھا تم نے مجھے ویسے قبول کر لیا، لیکن زویا تمہاری طرح نہیں تھی۔ اس نے مجھے یکسر تبدیل کر دیا۔ میں اس سے بات نہیں کرتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے پیار سے توڑ ڈالا اور اس نے مجھے وہ انسان بنا دیا جیسا میں بننا چاہتا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں سنتی جا رہی تھی۔ بڑی حیرانی سے میں یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو ناز، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کے پیار میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا، میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ یا پھر وہ کہے گا، دیکھو ناز، یہ شادی میں نے کسی مجبوری میں کی ہے۔ وہ لڑکی بے سہارا تھی، میں نے اسے سہارا دینے کے لیے شادی کر لی۔ لیکن یہ میں کیا سن رہی تھی؟
وہ تو ان سب کے لیے مجھے قصوروار ٹھہرا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا یہ میرا قصور تھا کہ میں اسے بدل نہیں پائی۔ مگر یہ سب سننے کے بعد میری آنکھیں خشک ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ عورت مرد کے لیے جتنا بھی کر لے وہ اس کا احسان مند نہیں ہوتا، اور میں نے اس سے ٹوٹ کر پیار کیا اور اس نے بدلے میں مجھے بے وفائی کے زخم دیے۔ میں خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں سے چلا جانا ہی بہتر تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔